الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر في رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ میں رمضان کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں، تو اسی مناسبت سے چند باتیں ان واقعات سے متعلق اور چند باتیں
ليلة القدر اور اعتکاف سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان کو اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام نے 17 رمضان کو غزوہ بدر کی جنگ لڑی ہے۔ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ 17 رمضان کو لڑی ہے۔ جنگیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں جن میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، آپ نے خود لشکر کی قیادت فرمائی۔ تو ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضور نے کسی صحابی کو لشکر کا امیر اور قائد بنا کر روانہ فرمایا۔ تو جس جنگ میں حضور خود نہیں گئے اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا۔ پھر آپ نے 10 سالہ مدنی زندگی میں جو جنگیں لڑی ہیں ان کی تعداد 100 ہے۔ اللہ کے نبی نے 10 سال کے عرصے میں 100 جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں میں 72 سرایہ ہیں، یعنی 72 لشکر بنا کر حضور نے روانہ فرمائے۔ اور ان جنگوں میں 28 غزوات ہیں، یعنی 28 وہ جنگیں ہیں جن کی قیادت خود حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ان 28 غزوات اور جنگوں میں سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ نبی علیہ السلام اس جنگ میں بذات خود شریک ہوئے۔ بدر مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں اور بستی کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام بھی بدر ہے۔ وہاں پھر جس میدان میں حضور نے جنگ لڑی اس جنگ کو میدان کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بدر کے کنویں کے پاس اس بدر کے میدان میں جنگ لڑی ہے، اس لیے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ کوئی مستقل جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام سے کافروں کا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے، کیونکہ وہ مال غنیمت ہوگا۔ اللہ کے نبی اس قافلے پر حملے کے ارادے سے نکلے، اتنے میں ابو سفیان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام ہمارے قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک قاصد مکہ میں بھیجا، مکہ کے کافروں اور سرداروں سے کہا تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، تم اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ تو مکہ سے ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر ساز و سامان لے کر روانہ ہوا۔ ادھر سے ابو سفیان سمندری راستے سے نکل گیا، پھر اس نے پیغام بھیجا ہمارا قافلہ خیریت کے ساتھ
واپس ہو جاؤ، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، ہم تو وہاں جائیں گے، ہم تو فتح کا جھنڈا لہرائیں گے، ہم تو مسلمانوں سے جنگ کریں گے، ہم تو وہاں پر دعوتیں کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے، فتح کا پرچم لہرائیں گے، ہم واپس نہیں جاتے۔ ابو جہل کا لشکر چلا، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہماری جنگ کی تیاری نہیں تھی، ہماری جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کافر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تو مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے بنا ہے، آقا جہاں آپ جائیں گے صدیق آپ کے ساتھ ہوگا۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پہ کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے، موسیٰ کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں جاتے، آقا ہم موسیٰ کی امت نہیں، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے، آقا جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم صحابہ کی جانیں قربان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، میرا مقصد کوئی اور ہے۔ حضور چاہتے تھے کہ مدینہ کے رہنے والے وہ انصار صحابہ جنہوں نے اتنی محبت سے ہمیں مدینہ میں بلایا ہے، ان کا کیا ارادہ ہے؟ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ چکا آپ کی مراد کیا ہے، آقا ہم انصار صحابہ مہاجروں سے بڑھ کر لڑیں گے، اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اللہ کے نبی آپ کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، اللہ کے نبی جہاں آپ کا اشارہ ہوگا ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، حضور نے فرمایا اچھا چلو بدر کے میدان میں چلتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو لیا، بدر کے میدان میں پہنچے اور کافر پہلے پہنچ چکے تھے، کافروں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا، اب مسلمان پہنچے تو بدر میں ریتلی جگہ ہے، گھوڑوں کے پاؤں دھس جاتے ہیں، انسانوں کے پاؤں دھس جاتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ وہاں پر حالات ہیں۔ حضور علیہ السلام کا لشکر رات سے کچھ دیر پہلے پہنچا، حضور علیہ السلام کے لیے قلعے پر چھپر بنایا گیا، نبی علیہ السلام نے رات اس چھپر میں گزاری، اور حضرت عمر کہتے ہیں رات کو حضور نے میدان کا معائنہ فرمایا اور حضور نے فرمایا صحابہ کل اس جگہ پر ابو جہل کی لاش تڑپے گی، کل اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شیبہ مرے گا، اس جگہ امیہ بن خلف مرے گا، کافروں کے 70 سردار مارے گے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، اللہ نے حضور کو پہلے سے بتا دیا، حضور نے صحابہ کو خبر دی، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، کل بدر کے میدان میں کافروں کے 70 سردار مارے جائیں گے اور فلاں فلاں جگہ پر مارے جائیں گے۔ حضور اپنے اس خیمے میں تشریف لے گئے، ساری رات حضور اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کرتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ریتلی زمین تھی لیکن حضور اتنا روئے میں نے جگہ کو دیکھا، ریتلی زمین حضور کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی، حضور اتنا روئے، ساری رات اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری یہ 14 سال کی پونجی ہے، یہ 313 صحابہ محمد کی کمائی ہے، یہ 313 صحابہ محمد کے تیار کردہ ہے، اللہ میں نے 14 سال محنت کی، اتنی تھوڑی سی تعداد تیار ہوئی، اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو لے کر بدر کے میدان میں آ گیا، یہ محمد کے اشاروں کو چل کے آ گئے، اللہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا،
حضور علیہ السلام نے اتنی دعا کی، حضرت ابو بکر نے حضور کا ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اگلا دن 17 رمضان کا ہے، جمعہ کا دن ہے، اتفاق سے آج بھی 17 رمضان اور جمعہ کا دن ہے۔ غزوہ بدر کی جنگ میں 17 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضور تشریف لائے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی صفیں سیدھی فرمائی، اس لیے کہ جہاد کی بھی صفیں ہوا کرتی ہیں، جس طرح نماز کی صفیں ہوا کرتی ہے، حضور نے صفیں سیدھی فرمائی، سامنے کافروں نے صفیں سیدھی فرمائی۔ تفصیلات میں چھوڑ پاؤں، وقت نہیں ہے۔ ادھر سے 3 آدمی آئے، ادھر سے مسلمانوں کے 3 آدمی گئے کافروں کے 3 آدمیوں کے مقابلے میں، ادھر سے 3 انصار صحابہ نکلے۔ ابو جہل کا تم واپس لوٹ جاؤ، ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہماری جنگ تو ان مہاجر صحابہ سے ہے جنہیں ہم نے مکہ سے نکالا ہے، جنہیں ہم نے مکہ سے گرفتار کیا ہے، مہاجر صحابہ میں سے آئے۔ حضور نے فرمایا حمزہ تم بھی جاؤ، علی تم بھی جاؤ، عبیدہ بن حارث تم بھی جاؤ۔ ادھر سے یہ 3 مسلمانوں کے لیڈر نکلے، ادھر سے 3 کافر آئے، جنگ ہوئی ان کی۔ حضرت علی وہ واحد اور پہلے آدمی ہے جنہوں نے بدر کی میدان میں پہلے کافر کو جہنم واصل کیا۔ حضرت علی نے اپنے بد مقابل کو شہید کیا، حضرت حمزہ نے اپنے بد مقابل کو شہید کیا، حضرت عبیدہ نے بھی حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ اندازہ لگاؤ، کافروں کا 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس کئی اونٹ اور کئی گھوڑے، ان کے پاس اسلحہ اور سامان پورا ہے۔ ادھر سے مسلمانوں کے پاس صرف 313 آدمی ہیں، 313۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں، ان کے پاس صرف 8 زرہیں ہیں۔ سامان پورا نہیں ہے، تعداد پوری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب تم تو کمزور تھے، تم تو بے سر و سامان تھے، تم اللہ میں توکل کر کے بدر کے میدان میں آئے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری نصرت کی۔ اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آ گئے۔ اللہ نے آسمانوں سے مدد کے لیے فرشتے اتارے، فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، سر پہ عمامے تھے، فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، اور اللہ نے 313 کے لشکر کو 1000 کے لشکر پہ غالب کر دیا۔ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصاری صحابہ۔ کافروں کے 70 سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 سردار قید کر دیے گئے۔ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ بدر کے میدان میں ہوئی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں کافروں کے 1000 پہ لشکر میں فتح عطا فرما دی۔ یہ جو 313 صحابہ اس بدر کے میدان میں شہید ہوئے، انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کا مقام سب صحابہ میں اونچا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، عشرہ مبشرہ کے بعد، اگر صحابہ میں سب سے اونچا مقام جن کا ہے وہ صحابہ ہیں جو حضور کے ساتھ بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کا جہنم میں داخلہ حرام کر دیا۔ ان بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور قرآن میں فرمایا ان بدری صحابہ کے بارے میں کہ ہم نے ان کے دل کو ٹٹولا، ہم نے ان کے دل کو جانچا، ہم نے ان کے دل کا امتحان لیا۔
آج دشمن صحابہ پہ بکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے صحابہ کے دلوں کو آزمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا، ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں میں تقوی نظر آیا، ان کے دلوں میں اللہ کی رضا نظر آئی، ان کے دلوں میں اخلاص نظر آیا، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نظر آئی، ان کے دلوں میں دین کا جذبہ نظر آیا، ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ نظر آیا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی دھن نظر آئی، ان کے دلوں میں خوف خدا نظر آیا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ہم اعلان کر رہے ہیں فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، ہم نے بدری صحابہ کے لیے جنت واجب کر دی، آج کے بعد بدری صحابہ جو بھی کرے اللہ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا جو مرضی آئے دنیا میں کرو، یہ بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم، اب جو مرضی آئے دنیا میں کرو، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے جو بدر کے میدان میں ہوئی، اور اس میدان میں حضور نے جو جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا، پتہ ہے وہ کون سا جھنڈا تھا؟ جو جھنڈا حضور نے علی کے ہاتھ میں دیا کہ بدر کے میدان میں لہراؤ، یہ اپنی جان سیدہ عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ حضور نے عائشہ کا دوپٹہ اٹھایا، اس کا پرچم بنایا، علی کو دیا، بدر کے میدان میں لہراؤ، اور حضور نے اللہ سے دعا کی اللہ میں نے اپنی عزت کا دوپٹہ، میں نے اپنی آبرو کا دوپٹہ، میں نے اپنی عائشہ کا دوپٹہ بدر کے میدان میں لہرا دیا، اللہ تجھے محمد کی عزت کا واسطہ ہے، آج ہمیں رسوا نہ کرنا۔ علماء کہتے ہیں عائشہ کے دوپٹے کی برکت سے اللہ نے بدر کی جنگ میں فتح عطا فرمایا۔ آج دشمن اس امی کے تقدس میں بکتا ہے، وہ عائشہ جس کا دوپٹہ بدر کے میدان میں جاتا ہے تو وہ فتح عطا کر دیتا ہے۔ اس امی جان سید عائشہ کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا۔ 17 رمضان کا ایک واقعہ یہ، آج کے دن حضور علیہ السلام کی بیوی صدیق اکبر کی بیٹی امی جان سید عائشہ کا انتقال ہوا، اور یہ سید عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضور کی 11 بیویوں میں اکیلی سید عائشہ ہے جو قوالی مصطفیٰ کے نکاح میں آئی ہے۔ بعض روایتوں میں نکاح ہوا عمر 7 سال کی، رخصتی ہوئی عمر 9 سال کی، بعضوں میں نکاح ہوا عمر 9 سال کی، رخصتی ہوئی عمر 13 سال کی۔ حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی، 9 سال اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی، 9 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس امت کی عورتوں میں، اس امت کی عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی مفسرہ، سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی معلمہ، سب سے بڑی مفتیہ اگر اس امت کی عورتوں میں کوئی ہے تو وہ سیدہ عائشہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں 23 بڑے مفتی تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں 7 کا نام سر فہرست تھا، ان 23 اور 7 مفتیوں میں ایک نام سیدہ عائشہ کا بھی ہے۔ اتنا علم اللہ نے دیا، علماء فرماتے ہیں اس امت کو جو علم ملا ہے اس علم کا 3 اور 3/4 حصہ امت کو سیدہ عائشہ سے ملا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ ہے جنہوں نے حضور سے 2210 حدیثیں نقل کی ہے، یہ سیدہ عائشہ ہے۔ 4000 صحابہ سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں، یہ سیدہ عائشہ ہے جن کے بارے میں عروہ بن زبیر کہتے ہیں
میرے عائشہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا. یہ سیدہ عائشہ ہے. ابو موسیٰ اشعری جی کے بارے میں فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں مشکل پیش آئی, مسئلے کا حل نہیں ملا, ہم امی جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. امی جان ہمیں وہ مسئلہ منٹوں میں بتا دیتی. یہ سیدہ عائشہ ہے, حضور علیہ السلام کی بیوی. کون عائشہ جو کنواری حضور کے نکاح میں آئی؟ کون عائشہ؟ صدیق کی بیٹی عائشہ. کون عائشہ؟ رسول اللہ کی زوجہ عائشہ. کون عائشہ؟ طیبہ عائشہ, طاہرہ عائشہ, عفیفہ عائشہ. کون عائشہ جس کا دوپٹہ رسول اللہ نے بدر کے میدان میں پرچم بنا دیا؟ کون عائشہ جس کا ہار بند ہو جائے, قافلہ رک جاتا ہے, قافلہ رک جاتا ہے, پانی نہیں ہوتا, رب تیمم کا حکم نازل کر دیتا ہے؟ کون عائشہ؟ اس امت کی سب سے بڑی مفسر عائشہ, محدثہ عائشہ, معلمہ عائشہ, عالمہ عائشہ, مفتیہ عائشہ, 4000 صحابہ کی استاد عائشہ, اس امت کے 2210 حدیثیں نقل کرنے والی عائشہ, بیویوں میں سب سے زیادہ, سب سے زیادہ جس کے ساتھ حضور کو محبت تھی وہ عائشہ, جس کے حجرے میں حضور کا انتقال ہوا وہ عائشہ, جس کی گود میں حضور کا انتقال ہوا وہ عائشہ, جس کو آخری وقت میں مسواک چبا کر نبی کو دیا وہ عائشہ, جس کا لعاب نبی کے لعاب سے جمع ہوا وہ عائشہ, جس کے سینے اور گود کے درمیان رسول اللہ کا انتقال ہوا وہ عائشہ, حضور آج جس کے حجرے میں سوئے ہیں وہ عائشہ, حضور قیامت کے دن جس کے حجرے سے اٹھیں گے وہ سیدہ عائشہ ہے. یہ سیدہ عائشہ ہے. سیدہ عائشہ کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا اور قرآن کہتا ہے ازواجہم امہاتہم, حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جس طرح تمہارے لیے اپنی ماں کا احترام لازم ہے, حالانکہ تمہاری ماں میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں, اپنی ماں سے بڑھ کر حضور کی بیوی کا احترام لازم ہے, اس لیے کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سیدہ عائشہ کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا. حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے, دوسرے نمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا. سیدہ رقیہ کا انتقال بھی رمضان کی 17 تاریخ کو ہوا جب حضور بدر کی جنگ کے لیے جا رہے تھے. حضور کی بیٹی رقیہ بیمار تھی. حضرت عثمان جو ان کے شوہر تھے, حضور علیہ السلام نے عثمان سے فرمایا عثمان تم بدر کے میدان میں نہ جاؤ بلکہ رقیہ کی تیمارداری کرو, رقیہ کا خیال رکھو. اللہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم بدر کی جنگ میں نہ جاؤ, میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہارا نام بدری صحابہ میں شامل فرمائیں گے, ہم تمہیں بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیں گے. حضرت عثمان نے بیوی کی تیمارداری کی ہے. اللہ کے نبی بدر کی جنگ کے لیے گئے, پیچھے حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام جنگ کر واپس آئے, مدینہ کے قریب پہنچے, ایک صحابی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر, آج بدر فتح ہو گیا, اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. حضرت زید کے بیٹے اسامہ دوڑتے ہوئے آئے, اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی, سب سے پہلے حضور نے پوچھا اسامہ بتاؤ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, ہم نے جنت البقیع میں دفن کر رہے ہیں. عثمان وہاں کھڑے ہیں, صحابہ وہاں کھڑے ہیں. حضور سفر سے آتے تھے, مسجد میں آتے تھے, حضور مسجد میں نہیں آئے, جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. صحابہ حضرت رقیہ کو دفن کر چکے, مٹی ڈال چکی. حضور علیہ السلام جا کر رقیہ کی قبر پہ روئے. یہ رقیہ حضور کی بیٹی ہے, دوسرے نمبر کی بیٹی ہے, حضرت عثمان کی بیوی ہے. یہ وہ رقیہ ہے جنہوں نے 3 ہجرتیں کی ہے, 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف کی ہے, 1 ہجرت مدینہ کی طرف کی ہے. حضور گئے, رقیہ کی قبر پہ گئے, حضور نے دعا فرمائی, حضور روتے رہے. حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ حکم ہو تو قبر کھول لیتے ہیں, آپ بیٹی کا دیدار کر لیں. حضور نے فرمایا نہیں, آج میں بیٹی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, قیامت میں بیٹی اور محمد کی ملاقات ہوگی.
حضور نے بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا. حضور علیہ السلام کی اس سیدہ رقیہ کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا. لوگوں دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا, ہم تو دین کے مفت میں ٹھیکیدار بن گئے. دین ایسے نہیں پہنچا, دین قربانیوں سے آیا ہے, خونوں سے آیا ہے, جانیں لگی ہے, مالیں لگی ہے. بدر کے میدان میں بیٹی بیمار ہے, حضور بدر کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بیٹی کا انتقال ہو گیا, حضور موقع پہ موجود نہیں ہے, اور کیا فرمایا, میں بیٹی اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے دین کے لیے تو محمد کی اولاد بھی کروں گا. یہ قربانی ہے حضور کی. سیدہ رقیہ کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, اس امت کے فقیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا. یہ عبداللہ بن مسعود اس امت کے فقیہ صحابی ہیں, اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں ہمیشہ حضور کے جوتے بھی ان کے پاس ہوتے تھے, حضور کی مسواک بھی ان کے پاس ہوتے. انہوں نے 23 سال تک حضور کی مسواک کی خدمت سر انجام دی, حضور کے جوتے اٹھانے کی خدمت سر انجام دی. انہوں نے 23 سال تک حضور کے جوتے سیدھے کیے. آج اگر کوئی عالم دین کا جوتا سیدھا کر لے, آج کوئی اللہ کے ولی اور نیک کا جوتا سیدھا کر لے, فخر محسوس کرتا ہے. اس عبداللہ بن مسعود سے کہ کیا کہنے, جس نے 1-2 سال نہیں 23 سال تک مصطفیٰ کے جوتے سیدھے. عبداللہ بن مسعود کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا. حضرت علی کی شہادت 21 رمضان کو ہے, لیکن حضرت علی کو جو حملہ ہوا بعض روایتوں میں وہ 17 رمضان کو ہوا. 17 رمضان کو یا 18 رمضان کو حضرت علی پہ حملہ ہوا. حضرت علی 21 رمضان کو شہید ہوئے. حضرت علی پہ حملہ بھی 17 رمضان کو ہوا. یہ صحابہ ہے, یہ اہل بیت ہے, یہ حضور کی بیوی آئے, یہ حضور کی بیٹی آئے, جن کا انتقال 17 رمضان کو ہوا. بتا دیا تمہاری یہ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, صحابہ اور اہل بیت سے نفرت رکھو گے ناکام ہو جاؤ گے. اپنی زندگیاں صحابہ اور اہل بیت کی طرح بنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ بھی تو کہہ رہے ہیں آمنو کما آمن الناس, لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. یہ سارے واقعہ 17 رمضان کو ہوئے. عملی اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آخری عشرے میں 2 عبادتیں ہیں. ایک عبادت اعتکاف کی ہے, اور دوسری عبادت لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بعد لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے. لیلۃ القدر کی رات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے, اور یہ رات کتنی اعلیٰ ہے. فرمایا جو اس ایک رات میں عبادت کرے, اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کیا جس نے 80 سال دین کی خدمت کی. بعض روایتوں میں 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال عبادت کی. بعض روایتوں میں ایک مجاہد کا ذکر کیا جس نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. صحابہ دنیا اور مال کے حریص نہیں تھے, نیکی کے حریص تھے. صحابہ اکرام میں نیکی کا جذبہ تھا. افسوس کرنے لگے یا رسول اللہ ان کی عمریں زیادہ تھی, انہوں نے نیک کام زیادہ کیے, ہماری عمریں کم ہیں, ہم تو اتنا زیادہ عرصہ نیک کام نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن کی سورہ قدر اتاری. لوگوں یہ رات بھی اگر امت کو ملی ہے محمد کے صحابہ کی برکت سے ملی ہے. اللہ نے قرآن اتارا, لوگوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محمد اپنے صحابہ سے کہہ دو, جانثاروں سے کہہ دو, وفاداروں سے کہہ دو, اپنے ستاروں سے کہہ دو پریشان نہ ہو, ہم نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا ہم اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں.
1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. جو اس ایک رات میں عبادت کرے اللہ اسے 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی رات عظیم رات ہے. اس رات کو اللہ نے متعین نہیں کیا بلکہ فرمایا اس رات کو ڈھونڈو. آخری عشرے کی پاک راتوں میں یہ رات ہوا کرتی ہے. فرمایا اس رات کو آخری عشرے کی پاک راتوں میں ڈھونڈو. 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، 25 کی رات میں، 27 کی رات میں، 29 کی رات میں، ان میں سے کوئی رات بھی لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے. اس رات میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. جو آدمی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں. جب وہ دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. یہ تو یہ افضل رات ہے. اس لیے جتنی بھی پاک راتیں ہیں ان کو ضائع نہ کریں. ان راتوں میں ضروری نہیں آپ پوری رات جاگیں. ان راتوں میں کچھ وقت جاگ لیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، تراویح جماعت سے پڑھیں، کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ سے دعا کر لے. اگر ہمیں تھوڑی دیر بھی عبادت نصیب ہو گئی اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اللہ ضرور ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ نے اعتکاف کی عبادت دی ہے. اعتکاف کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے گھر میں ٹھہر جانا، مسجد میں ٹھہر جانا. اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. حضور نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا رمضان میں. علی الکفایہ بھی ہے، یعنی اگر پورے محلے اور بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائے گا تو سب قریب ہو جائیں گے. اگر پورے محلے اور بستی میں سے، مسئلہ سنیں توجہ سے، اگر پوری بستی اور محلے میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی گناہگار ہوگی. یاد رکھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس لیے اپنی بستی اور محلوں میں ساتھیوں کو تیار کریں جو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے. اگر کسی مسجد میں کسی بستی کا کوئی آدمی اعتکاف نہیں بیٹھے گا سارے گناہگار ہوں گے. اعتکاف کتنی عظیم عبادت ہے. اعتکاف کرنے والوں کو اللہ 2 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اعتکاف کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. فرمایا دوسرا یہ باہر نہیں جا سکتا. باہر کے لوگ نیک کام کر رہے ہیں، کوئی جنازے میں جا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام میں جا رہا ہے، کوئی دین کے کسی اور کام میں جا رہا ہے، یہ تو مسجد میں بیٹھے جا نہیں سکتا. اللہ فرماتے وہ دینی کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تب ان کو اجر ملتا ہے. یہ مسجد میں بیٹھا ہے، ہم اسے نیکی کیے بغیر نیکی کا اجر عطا فرمائیں. اعتکاف بڑی عظیم اللہ کی عبادت ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. حضور نے فرمایا جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے ایک دن کے اعتکاف پر 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. جو 10 دن اعتکاف کرتا ہے اندازہ لگاؤ اللہ اسے جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں. اس لیے رمضان جا رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کو قیمتی بنائیں. لیلۃ القدر پاک راتوں میں عبادت کی کوشش کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.